12 امام تے 14 معصوم. تو یاد کر لو یہ عقیدہ اہل سنت دا نہیں. انبیاء تو علاوہ کوئی بھی معصوم ہوندا، معصوم صرف انبیاء نے. نہ مولوی نہ آل محمد دے نال دشمنی دے اندر قرآن دا منکر نہ بن. سورہ احزاب آیت نمبر 33 انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے سنا اہل سنت کا عقیدہ کہ یہ جو 12 امام اور 14 معصوم ہیں یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. اس پر پھر ایک شیعہ بندہ جو کہہ رہا تھا کہ نہ مولوی تو قرآن کا ممکن نہ بن یہ تو وہ. حالانکہ جو آیت اس نے پڑھی سورہ احزاب کی 22ویں سپارے میں، وہ آیت کون سی ہے، اس میں کن سے کلام ہو رہا ہے، وہ یہ آپ کو ہرگز نہیں بتائیں گے، کیونکہ یہ شیعہ ہیں. اور شیعہ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کو معاذ اللہ برا کہتے ہیں، حتیٰ کہ گالیاں بھی دیتے ہیں، شاتم ہیں یہ. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کو بھی برا کہتے ہیں، ان کے بھی یہ شاتم ہیں. تو یہ ان کی تو بنتا ہی نہیں کہ یہ آیت پیش کرے. کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی یا نساء النبی. یہ دیکھیے یہاں سے یہ کلام شروع ہوتا ہے، اے نبی کی بیوی ہو. اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے کلام فرما رہا ہے، اور آگے جا کے انہیں نصیحتیں کرتا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو سب کو معلوم ہے کہ جب کلام ازواج مطہرات سے ہو رہا ہے تو آگے جا کر بھی یہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہی ہیں. جو اہل بیت میں شامل ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، حضور کی اولاد، بیٹے بیٹیاں سب، اور پھر بالخصوص حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، اور ان کے بھائی، اور ایسے صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے جن کو حضور نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا. تو کیا اب شیعہ حضرات جو ہیں وہ اس آیت کے تحت جو آتا ہے سب کو معصوم کہیں گے؟ یعنی ازواج مطہرات اور صحابہ کرام میں سے کچھ مولا علی کے جو بھائی ہیں اور ان کی اولادیں، ان کو سب کو یہ معصوم کہیں گے؟ تو یہ ہرگز نہیں کہیں گے، یہ تو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں ان کو. تو اس وجہ سے اس آیت سے معصومیت نکالنا ان کی جہالت ہے. اس آیت سے معصومیت نکلتی ہی نہیں، کیونکہ یہ آیت تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت، ان کے محفوظ ہونے کے لیے، اور ہمارے نزدیک بھی جو اہل بیت ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہیں. یعنی ان سے خطا ہو جانا یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ محال نہیں ہے. اور جو معصوم ہوتا ہے اس سے خطا ہونا ہی محال ہوتا ہے. جیسے انبیاء اور فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرتے ہی نہیں. ان سے جو خطائے معصیت ہے یعنی گناہ والی جو خطا ہے وہ ہونا محال ہے، ناممکن ہے. خطائے اجتہادی کا ہو جانا وہ انبیاء سے بھی ممکن ہے، لیکن گناہ ہو جانا یہ انبیاء سے، فرشتوں سے یہ محال ہے. اب رہی بات کسی بچے کو معصوم کہنا، تو وہ ان معنوں میں کہنا کہ شریف ہے یا پاک دامن ہے، اس نے ابھی تک گناہ نہیں کیا، تو جائز ہے، گرفت نہیں ہے. لیکن اس کو شرعی معنوں میں معصوم کہنا کہ جیسے انبیاء اور فرشتے ہیں، تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے.